بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاروت و ماروت کا قصہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ دراصل انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ شہوت اور غصہ فرشتوں کو بھی دیا جائے تو فرشتے بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو فرشتے مل کر بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے 2 پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ہم ان کو غصہ اور شہوت دیں گے، پھر امتحان ہو جائے گا۔ تو چنانچہ فرشتوں میں سے ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، یہ دونوں منتخب ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور روزانہ اسم اعظم پڑھ کر شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کا عدل اور انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت ان کے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ اس کا نام زہرہ تھا اور ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں جیسے ہی اسے دیکھنے لگے تو یہ دونوں اس پر دیوانے ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، میرا دین الگ اور تمہارا دین الگ ہے، اور نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اس کو اس کی خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ مجھے تو انہوں نے انکار کر دیا اور چلی گئی، مگر ان کے دل میں عشق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخرکار ہاروت اور ماروت نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، مرحبا۔ تو وہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، میری کچھ شرطیں ہیں، یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا تو بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا آپ شراب پی لیں۔ تو انہوں نے سوچا، اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہوگا، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حقوق العباد میں سے ہے، چنانچہ شراب پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا دیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیے۔ تو وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر اور صورت بدل کر آسمان پر چڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ میں متصل کر دی، اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ تو حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور ہے، جبکہ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت میں مغلوب ہو گئے اور سب کچھ کر بیٹھے۔ جبکہ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعنت کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔
آپ نے ان کے حق میں مغفرت کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیا جائے، یا تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب قبول کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان تک حکم الہی پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابدی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیں دنیا کا عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے، اور ابھی تک انہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں، اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹکتی ہوئی ہیں۔ عذاب قیامت تک یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔